اور اللہ کیسے اپنے لاڈلی کی دعا کو رد کر سکتا ہے جو اس نے تہجد کے وقت مانگی ہو؟ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں 7 آسمان پر سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیں گے۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو موذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ بند راستے کھول دیتا ہے اور پھر جو ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تہجد موذنوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے موذن نہ ہو۔ موذن ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ تم خود تہجد تک نہیں جاتے، تمہیں تہجد تک لایا جاتا ہے۔ تم خود سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں، تو خود سے وہی کہو جو خوبصورت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ میں نے گر کر دیکھا ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں اٹھاتا، تیری رحمت سے مایوس نہیں، تجھ پر ہی تو میرا پورا انحصار ہے، تو سن لیتا ہے وہ بھی جو کوئی اور نہیں سنتا، تیری اس ہی ادا سے تو بڑا پیارا ہے۔ محبت کرنے والے ہزاروں ہیں پر آخر تک تو ہی واحد سہارا ہے۔ تقدیروں کا رخ موڑنا تو تیرے ہاتھ میں ہے، پر تیرا ایک کن پر یہ جان نثار ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، اس کی علامت یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق دیتا ہے، تہجد کی توفیق دیتا ہے، تلاوت کی توفیق دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا اس بات کا دلیل ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ جب اللہ تمہیں معجزوں سے نوازنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ جب اس نے تمہارا نصیب بدلنے کا سوچا ہے تب وہ تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آتا ہے۔ رات کی خاموشی میں بہانے والے آنسو اللہ کو راضی کر ہی لیتے ہیں، اس کے بعد صرف حیران کن معجزائیں ہوتی ہیں۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، جیسے تم شدت سے مانگ رہے ہو اللہ ٹھیک ویسے ہی عطا کرے گا، لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ بس اللہ سے پوری امید کے ساتھ دعا کرو اور اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بھی زیادہ نوازے گا انشاءاللہ۔ جب تم آزمائش سے گزر رہے ہوتے ہو، تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے اب سب ختم ہو گیا ہے، تب تمہارا رب تمہیں تہجد کی توفیق دیتا ہے۔ جب ساری دنیا نیند میں ہوتی ہے تب تم اور صرف تمہارا رب ہوتا ہے۔ اس وقت دل چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ کن کی ضرورت ہے، کن فرما دے۔ اس لمحے تمہارے اور رب کے درمیان صحرا کا فاصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آخر کار تم اس ذات تک پہنچ ہی جاتے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیات 186 میں رب فرماتا ہے، میں تو تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جانتے ہو پھر تمہارا ٹوٹا دل اللہ سے سفارش کرتا ہے تمہارے دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تب تمہارا یوں ٹوٹا دل اس ذات کی بارگاہ میں بہت ساری مجھاتی ہے
کہ آسمانی خلق چونک اٹھتی ہے تب اللہ وسیلہ نہیں بناتا بلکہ خود ہی وسیلہ بن جاتا ہے۔ پھر تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ تمہارا صبر رہگان جائے، تمہارا گرگرا کے مانگنا رہگان جائے۔ سورہ آل عمران کی آیات 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس سے کہے خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، بس تھوڑا اور صبر کرو، کیا پتہ وہ ذات کن فرمانے والا ہے، اب تو وقت ہے اس کے کن کی معجزے دکھانے کا، اب تو وقت ہے ان سے سکتے ہوئے سجدوں کے قبول ہونے کا۔ جلد بازی میں تم اس لیے اقترام کا نتیجہ خود ہی نکال لیتے ہو، جبکہ اللہ تو کہیں سے بھی کہانی پلٹ سکتا ہے۔ تم اپنی طاقت کو دیکھ کر نہیں مانگو، تم اپنے اللہ کی طاقت کو دیکھ کر مانگو، اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہارا رب کا ایک کن پوری کائنات کی ہر رکاوٹ پہ بھاری ہے۔ دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اس ذات کو آواز دیتے رہو اور بتاؤ کہ تم ابھی بھی مایوس نہیں ہوئی۔ سنبھالنے والی ذات اللہ کی ہی ہے، اور جب وہ سنبھالتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔